الرحمن الرحیم. آئٹم نمبر 2 وقفہ سوالات. جی فہد چودھری صاحب. جناب اسپیکر، تحریک عدم اعتماد آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت پیش کی جاتی ہے. عمومی حالات میں یہ ایک جمہوری حق ہے اور اس حق کو تسلیم کیا جانا چاہیے. لیکن جناب اسپیکر، ہمارے آئین کا ایک اور آرٹیکل 5(1) ہے. آرٹیکل 5(1) reads as follows: Loyalty to the state is the basic duty of every citizen. اب یہاں کیا ہوتا ہے؟ 7 مارچ کو ہمارے ایک سفیر صاحب کو ایک آفیشیل میٹنگ میں طلب کیا جاتا ہے، اٹینڈ کرتے ہیں، باقاعدہ نوٹ ٹیکرز کے ساتھ اٹینڈ کرتے ہیں. یہ ملاقات آفیشیل، اور اس میں دوسرے ملک کے آفیشلز بھی بیٹھتے ہیں. اس میٹنگ کی تاریخ کیا ہے؟ 7 مارچ. اس میٹنگ میں ہمارے سفیر کو بتایا جاتا ہے کہ عمران خان کے خلاف ایک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے. جناب اسپیکر، 7 مارچ کو یہ بتایا جاتا ہے. عدم اعتماد اس وقت تک پاکستان میں نہیں آتی، 8 مارچ کو آتی ہے. اس وقت تک پاکستان میں بھی کسی کو نہیں پتا عدم اعتماد آ رہی ہے. جناب اسپیکر، ہمیں بتایا جاتا ہے، ہمارے اسپیکر صاحب کو بتایا جاتا ہے کہ پاکستان سے ہمارے تعلقات کا دار و مدار اس عدم اعتماد کی کامیابی پر ہے. اور اگر یہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو you will be forgiven. لیکن اگر عدم اعتماد کامیاب نہیں ہوتی تو آپ کا اگلا راستہ بہت سخت ہوگا. یہ ایک افیکٹو آپریشن ہے جناب اسپیکر رجیم چینج کا بائی اے فارن گورنمنٹ، اور بدقسمتی سے جناب اسپیکر اس کے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی ہمارے کچھ اتحادیوں کا اور ہمارے اپنے 22 لوگوں کا ضمیر جاگ جاتا ہے ماشاءاللہ، اور معاملات یہاں تک آ پہنچتے ہیں. یہ فیصلہ عدم اعتماد کا نہیں ہے، آرٹیکل 5 کا ہے. اسپیکر صاحب، کیا یہ 22 کروڑ لوگوں کی یہ ریاست اتنی نحیف و نزار ہے کہ باہر کی طاقتیں یہاں پر بیٹھ کر حکومتیں بدل دیں؟ میری آپ سے درخواست ہے، پہلے ہمیں بتایا جائے کہ کیا بیرون ملک کی مدد سے رجیم چینج کی جا سکتی ہے پاکستان میں؟ کیا یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے؟ کیا پاکستان کی عوام کٹ پتلیاں ہیں؟ کیا ہم پاکستانیوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ کیا ہم غلام ہیں؟ یا لیڈر آف اپوزیشن کے بقول ہم بیگرز ہیں، فقیر ہیں؟ جناب اسپیکر، اگر ہم غیرت مند قوم ہیں تو یہ تماشا نہیں چل سکتا. میں صرف یہ کہوں گا کہ ہم پہ جو گزری وہ گزری، مگر ہے شب ہجراں میرے عشق تیری آج کا عاقبت سوار چلے. رولنگ اس کے اوپر آنی چاہیے اسپیکر صاحب کہ آرٹیکل 5 کے یہ متضادم ہے کیا نہیں ہے. پہلے آپ اس کی کانسٹیٹیوشنلٹی طے کریں، پھر آگے بڑھیں. وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن نے عدم اعتماد کی تحریک 8 مارچ 2022 کو پیش کی تھی. عدم اعتماد کی تحریک آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے. لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ دیتا ہوں. ایوان کی کارروائی فروغ کی جاتی ہے. فرمان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کے آرٹیکل 54 کی شق 3 کے تحت تجویز کردہ اختیارات کو بروقار لاتے ہوئے قومی اسمبلی کا جمعہ 25 مارچ 2022 کو طلب کردہ اجلاس اس کے کام کے اختتام پر بذریعہ حاضر برخاست کرتا ہوں. حضرت کیسر، اسپیکر قومی اسمبلی. اس وقت یہ بریکنگ نیوز ہے. عدم اعتماد کی قرارداد کو
آئین کے منافی قرار دیا ہے. ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور اس اجلاس کی ابتدا میں ہی فواد چودھری نے گفتگو کی یہاں پر، اور اس کے بعد ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی نے رولنگ دی ہے جس کے تحت انہوں نے قرارداد کو مسترد کر دیا ہے. اس وقت یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہے ہیں. تازہ ترین مناظر قومی اسمبلی سے آپ دیکھ رہے ہیں. عدم اعتماد کی اس قرارداد کو انہوں نے مسترد کر دیا. عدم اعتماد کی قرارداد کو آئین کے منافی قرار دیا. ایاز اکبر یوسفزئی سے ہم بات کریں گے. جی ایاز، جیو نیوز کے مختلف نمائندے قومی اسمبلی کی عمارت میں موجود ہیں، ان سے ہم اس بارے میں بات کریں گے. عدم اعتماد کی قرارداد کو آئین کے منافی قرار دیا ہے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری نے، اور انہوں نے اس سے متعلق جو رولنگ جاری کی وہ فواد چودھری کی ابتدا میں گفتگو کے بعد جاری کی. اس وقت یہ تازہ ترین خبر قومی اسمبلی سے آ رہی ہے جہاں پر پارلیمنٹ ہاؤس کی عمارت میں قومی اسمبلی کا اجلاس اب سے کچھ دیر پہلے شروع ہوا تھا، جس کے ابتدا میں ہی وفاقی وزیر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری نے گفتگو کی، جس کے بعد آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈپٹی اسپیکر اس اجلاس کی صدارت کر رہے تھے اور انہوں نے ایک پہلے سے وہاں پر موجود پیغام پڑھا جس میں انہوں نے اسد کیسر کا بھی نام لیا، جس سے لگا کہ یہ اسد کیسر جو کہ اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان کی طرف سے انہوں نے یہ رولنگ جاری کی ہے. وقار ستی، کیا ہوا ہے اس وقت قومی اسمبلی میں؟ دیکھیے، قومی اسمبلی کا اجلاس 32 منٹ تقریباً تاخیر سے جب شروع ہوا تو اس کے بعد وہ تلاوت وہ قرآن پاک نعت اور اس کے بعد وہ قومی ترانے کے بعد جو ہے وفاقی وزیر اطلاعات اور وفاقی وزیر قانون فواد چودھری کھڑے ہو گئے اور انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے کہ تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ آئین کا حصہ ہے، اس کے اوپر بھی بات کی جائے، لیکن اس سے پہلے آرٹیکل 5 جو ہے اس کے اوپر بات کی جائے. انہوں نے وزیر اعظم کو جو وہ بیرونی سازش کے تحت ان کو ہٹانے کی بات کی اور یہ کہا کہ یہ غیر ملکی وہ سازش ہے، پہلے اس کا وہ تعین کیا جائے. اور انہوں نے باقاعدہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے اس حوالے سے رولنگ مانگی اور انہوں نے جو ڈپٹی اسپیکر جو چیئر کر رہے تھے قاسم سوری، انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر وہ رولنگ دی ہے اور اس کے بعد جو اجلاس ہے وہ برخاست کر دیا گیا ہے. یعنی کہ عدم اعتماد کی جو تحریک تھی اس کے اوپر آج ووٹنگ ہونے. وقار ستی، کیا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ قومی اسمبلی ہال میں اس وقت کیا ہو رہا ہے، اپوزیشن کا رد عمل کیا ہے؟ اور قاسم سوری نے جب یہ رولنگ پڑھی اس وقت انہوں نے اسد کیسر کا نام بھی لیا. وہ اصل میں شور اس میں اتنا تھا کہ یہاں یہ پریس گیلری میں بھی اور نیچے بھی لوگوں نے نعرے بازی شروع کر دی. آخری جو ان کا الفاظ تھا میں صرف اتنا سن پایا ہوں کہ اجلاس برخاست کر دیا جاتا ہے. اس سے پہلے کے جو ان کے جملے تھے وہ بالکل کان پڑتی ہوئی آواز جو ہے وہ سنائی نہیں دیتی تھی. اور اس وقت اجلاس کی کارروائی پر وقار ستی ہمیں آگاہ کر رہے ہیں. ایاز اکبر یوسفزئی سے ہم بات کریں گے. ایاز، کیا ہو رہا ہے اس وقت قومی اسمبلی ہال میں؟ دیکھیں جی، ہم نے پہلے کل ہی بتا دیا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو یہاں پر حکومتی بینچز ہیں وہاں پر جو پلان بنایا گیا تھا اسی پلان کے عمل کر دیا گیا ہے، سبوتاژ کر دیا گیا ہے اس وقت اس قومی اسمبلی کے اجلاس کو. اور یہاں پر جیسے ہی اسپیکر نے یہاں پر شروع کی اس کے حوالے سے عدم اعتماد کے حوالے سے، ساتھ ہی انہوں نے یہاں پر آرٹیکل 5 کا حوالہ دیتے ہوئے یہاں پر اس کو ایڈجرن کر دیا ہے، ملتوی کر دیا ہے 25 تاریخ تک. اور اس وقت جتنے بھی حکومتی پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اسپیکر ایاز اکبر یوسفزئی، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. اس وقت قومی اسمبلی ہال میں شدید احتجاج شروع ہو چکا ہے، نعرے لگائے جا رہے ہیں اپوزیشن جماعتوں کے اراکین کی طرف سے. یہ مناظر اس وقت آپ کے سامنے ہیں. خبر یہ ہے کہ ڈپٹی اسپیکر نے وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر دی اور پھر یہ خبر بھی آ رہی ہے کہ اجلاس کو غیر معینہ مدت کے لیے انہوں نے ملتوی کرنے کا وہاں پر اعلان کیا، جس کے بعد اپوزیشن بینچز کی جانب سے ہنگامہ آرائی شروع ہو چکی ہے. وہاں پر اس وقت شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اور نعرے لگائے جا رہے ہیں. قومی اسمبلی اجلاس کی کارروائی اور قومی اسمبلی ہال کے مناظر اس وقت آپ کے سامنے ہیں. اس وقت آپ کو قومی اسمبلی کے اندر کے مناظر ہم دکھا رہے ہیں. شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے. آج ڈپٹی اسپیکر نے عدم اعتماد کی قرارداد کو آئین کے منافی قرار دیا. ڈپٹی اسپیکر کی جانب سے رولنگ دی گئی. انہوں نے کہا کہ یہ قرارداد آئین کے منافی ہے، ضوابط کے خلاف ہے، اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی. اور قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ 2022 تک ملتوی کر دیا گیا. اس وقت قومی اسمبلی کے اندر کے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں جہاں پر شدید احتجاج کیا جا رہا ہے اپوزیشن کی جانب سے. فواد چودھری کی جانب سے ڈپٹی اسپیکر سے رولنگ مانگی گئی اور ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ دی کہ یہ جو قرارداد ہے یہ آئین کے منافی ہے، یہ ضوابط کے خلاف ہے، اس پر ووٹنگ نہیں ہو سکتی.
25 मार्च का जो तारीख थी जब ये इजलास तलब किया गया था उसका उन्होंने जिक्र किया उसमें, और आज 3 अप्रैल को इस इजलास का सेशन जो है वो कौमी असम्बली का इजलास तलब किया गया था 11:30 बजे, जिसमें इब्तदाई कार्रवाई जो हुई है वो आपके सामने है। इस वक्त कौमी असम्बली हॉल में नारे लगाए जा रहे हैं, अपोजिशन अराकीन की जानिब से शदीद गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। शहबाज गिल ने अभी ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि वजीर आजम इमरान खान अब से कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम की जानिब से पैगाम दिया जाएगा, वजीर आजम कुछ देर में कौम से खिताब करेंगे। इससे पहले डिप्टी स्पीकर ने मुत्तहिदा अपोजिशन की तहरीके अदम एतमाद को आइन के खिलाफ, आइन के मुनाफी करार दिया है, जवाबित के खिलाफ करार दिया, और उन्होंने कहा है कि इस पर वोटिंग नहीं हो सकती। ये रूलिंग दी गई है डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से। आपको इस वक्त ये ताजा तरीन खबर दे रहे हैं, शहबाज गिल की जानिब से ये बयान जारी किया गया है कि वजीर आजम कुछ